قسم خدا کیے میرا وقار آپ سے کہ اس کی لہروں کے دامن میں جو مچھلیاں ہیں کل میدان محشر میں گواہی دیں گی۔ ایشیا کا عظیم اسکالر حضرت علامہ شاہ ڈاکٹر مفتی شہریار صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فیضان امانت اعلی حضرت۔ کہنے کو تو سب اپنے ہیں لیکن ایک آقا کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے اپنا۔ دنیا دیکھی بھالی ہے، سوچو اپنا کیا ہوگا جب اعلی حضرت کہتے ہیں ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور سنی ہو کے رضا سے چلنا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ سنی ہو کے رضا سے چلنا، دال میں کچھ تو کالا ہے۔ جب تحقیق کری تو دیکھا دال ہی پوری کالی ہے۔ اور نہ داڑھی نہ روزے نمازیں، عورت سے بھی پردہ نہیں۔ نہ داڑھی نہ روزے نمازیں، عورت سے بھی پردہ نہیں۔ پیر نہیں ایسوں کو کہیے غنڈہ ہے اموالی۔ مفتی شہریار صاحب، قدر علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سامعین حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ نیکی کی نیت سے عبادت سمجھ کر جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ سلام درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ آج 49واں عرس مفتی اعظم ہند ہے، عرس اعلی حضرت ہے۔ 28 اکتوبر کی روشن تاریخ غالباً پورے ہندوستان میں یہ پہلا مدرسہ اور پہلا اسٹیج ہے جہاں 28 اکتوبر عرس اعلی حضرت کے لیے خاص ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہاں آ چکا ہوں۔ اس وقت اسٹیج پر پیر طریقت خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا قاری امانت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ جانے کے بعد محفل سنی ہو جاتی ہے، گھر میں سناٹے کا عالم رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے جانے اور نہ جانے دونوں برابر ہی رہتا ہے۔ قاری صاحب چلے گئے لیکن آج بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹیج پر وہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! نہ ڈیکوریشن میں کوئی فرق آیا، نہ سجاوٹ میں کوئی فرق آیا، نہ انتظام و انصرام میں کوئی فرق آیا، نہ علماء کرام کی آمد میں کوئی فرق آیا۔ کیا بات ہے! چونکہ قاری امانت رسول صاحب علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ماسٹر، داروغہ نہیں بنایا ہے،
قاری صاحب نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. واہ. تو باپ کی امانتوں کو آگے بڑھانے والا فرزند وہ اسٹیج پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بات. آپ کے اور ان کے محتاج نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک سچائی بیان کی، اور سچ ہے کہ آپ اگر محفل میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم کس کو سنائیں گے. آپ کو بھی آنا ہے، آپ کی بھی حاجت ہے اس محفل کو، اور سنانے والے کی بھی حاجت ہے. آپ بھی آئیں، میں بھی آؤں، اور بریلی سے فیض چلے، بغداد سے غوث اعظم کا کرم چلے، مدینے سے مصطفیٰ کی عطا ہو، تو پھر اسی طرح جھماجھم بارش کا دور چلتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو سلامت رکھے. مولانا رضا رسول ازہری مدث اللہ العالی ایک لائق اور فائق فرزند جس کو دیکھنے کے بعد باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب بچے اس زمین پر نماز پڑھتے ہیں، رسول پاک پہ درود بھیجتے ہیں، تو باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے ان کی روح دعا کرتی ہے. اس دعا کا فیض یہ ملتا ہے کہ غربت میں بھی بادشاہت کا مزہ ملتا ہے. کیا بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ داماد میرا ماسٹر ہو، ٹیچر ہو، تاکہ میری بیٹی آرام سے رہے. لیکن یہ صرف ایک سوچ کی کمی ہے. جتنی خوشی ایک عالم باعمل کے نکاح میں ایک خاتون کو ملتی ہے، اتنی خوشی ایک ڈی ایم کے نکاح میں جانے کی. کیا بات ہے. واہ. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے، محل سے خوشی نہیں ملتی ہے، صوفہ گدا سے خوشی نہیں ملتی ہے. خوشی اصل میں جہاں دینداری ہو، جہاں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، وہیں سے سچی خوشی ملتی ہے. اور اس کو سارے لوگ جانتے ہیں. چونکہ ابھی سوچ کمزور ہو گئی لوگوں کی، اسی لیے لوگ شادی بیاہ اب دوسرے سارے معاملات، بچوں کو پڑھانے کے تعلق سے مولوی بن کے کیا کرے گا، مولوی بن کے کیا ملے گا، مسجد میں 10,000 روپے ملیں گے، مدرسے میں 10,000 روپے ملیں گے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ نہ اچھا کھا پاؤ گے، نہ بچوں کو کھلا پاؤ گے، نہ بیماری میں علاج کرا پاؤ گے، مقروض ہی ساری زندگی رہو گے. چلو کم سے کم انجینئر بن گئے تو 25,000 روپے کماؤ گے. یہ ایک سوچ بن گئی ہے آدمی کی. لیکن آپ کو میں بتاؤں، دنیا کا ایک بہت بڑا ریچسٹ پرسن، بہت بڑا مالدار شخص، آپ گوگل پہ سرچ کریں، ایک نام آئے گا، برٹش فلم اسٹار کا چارلی چپلن. اس کی اتنی شہرت ہے کہ کروڑوں اس کے فینس ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بریٹین دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ بریٹین میں پیدا ہوا ہے، اور اتنی شہرتیں ہیں کہ کروڑوں لوگ ان کی فلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کامیڈی سننا چاہتے ہیں، اور سن سن کے اپنا غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں. دولتوں کا انبار، شہرت اور مقبولیت پہ ڈھیر پہ بیٹھنے والا آدمی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، ڈی ایم بنے. بالکل بنے، آپ سب بنے، مگر دین سے جڑ کے بنے، اور دین سے ہٹ کے بنے تو آپ سے بہتر وہ ٹھیلے پہ سیب بیچنے والا خوش رہتا ہے جس کے گھر میں سجدہ اور عبادت ہوتی ہے. اور خودکشی کرنے والا ریڑی چالک بہت کم ہوتا ہے. خودکشی کرنے والا اکثر آج کل ارب پتی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے ایک مثال دی آپ کو، جو کہ ہم لوگ دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، واٹس ایپ اور یوٹیوب میں دنیا داروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے ایک دنیا دار کا نام لیا ہے کہ دنیا دار کا انجام کیا ہوتا ہے. چارلی چیپلن کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ اتنا جی بھر کے روؤں تو کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. ابھی روئیں گے تو سارے لوگ آ جائیں گے، کیوں رو رہے ہیں، کیا درد ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی. لیکن جب بارش ہوگی، اس بارش میں ٹہلوں گا اور جی بھر کے روؤں گا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں رو رہا ہوں. چارلی چیپلن ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ میرے درد کی دوا دے دو. کہا کون سا درد ہے؟ کہا میں اندر سے بہت دکھی ہوں، اندر سے ٹوٹا ہوا رہتا ہوں، خوشی میری زندگی میں نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ بس ایک نسخہ ہے، چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا.
جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دکھی ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ راجو سریواستو کا شو دیکھا کرو، اور کہتے ہیں کہ صاحب وہ پاکستان کا عمر شریف کا شو دیکھا کرو۔ دنیا دار لوگ جو کہتے ہیں، اسی حساب سے برٹین کے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تم اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو، خوشی نہیں ہے زندگی میں، تو چارلی چیپلن کا شو دیکھا کرو۔ وہ شخص ان کی بات سننے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جن کے شو دیکھنے کا آپ مشورہ دے رہے ہیں وہ چارلی چیپلن میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر تنگ رہ گیا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا کہ جس کی کامیڈی کو سن کر ہم لوگ غم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، وہ اندر سے اتنا دکھی ہے کہ جی بھر کے بارش میں ٹہل کے رونا چاہتا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم بن کے 2 لاکھ کمائیں، انجینئر بن کر 50,000 مہینہ کمائیں، محنت کر کے آپ 50 کروڑ کا بنگلہ بنا لیں گے، لیکن اتنی دولت آپ نہیں کما پائیں گے جتنی دولت اس شخص کے پاس ہے، مگر وہ اندر سے دکھی ہے۔ دولت ہے، لاکھوں روپے کا گدا ہے، کروڑوں کا محل ہے، 20 کروڑ روپے کی کار موجود ہے، مگر اندر سے دکھی ہے کہ زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ تو ویئر از ہیپینس؟ خوشی ہے کہاں؟ خوشی ہے کہاں؟ ہندوستان کی ایک زبردست سنگر، ان سے بھی ایک اینکر نے انٹرویو لیا تھا، کہا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل ان دس سچویشن؟ اس حالت میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ شہرت، مقبولیت، پردھان منتری اپنے سامنے بٹھا کے آپ سے دیش بھکتی کے گیت سننا چاہتے ہیں، سارا ہندوستان آپ کو سننا چاہتا ہے، بمبئی میں پوش علاقے میں آپ کا کروڑوں کا گھر، کروڑوں کی کار، دنیا بھر کی جرنی، کروڑوں روپے کے جواہرات آپ کے گھر میں، کبھی صبح امریکہ، شام آسٹریلیا، شہرت، مقبولیت، سب کچھ ہے۔ ہاؤ ڈو یو فیل؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، جو میں چاہتی تھی مجھ کو نہیں ملا۔ شہرت، مقبولیت، عزت، دولت، یہی تو لوگ چاہتے ہیں، اس لیے تو لوگ نماز چھوڑتے ہیں تاکہ میں کاروبار کروں، اس لیے تو لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں تاکہ میرا بچہ کالج اسکول میں پڑھ کے پروفیسر، سائنٹسٹ بنے، نماز پڑھے نہ پڑھے۔ ڈی ایم بننے کے باوجود سبحان ربی الاعلیٰ ساری زندگی میں کبھی قاعدے سے نہیں کر پایا، سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت نہیں کر پایا، اور وہ صاحب ڈی ایم ہے اور پی او ہے، پروبیشنری آفیسر ہے، اسی کے بنانے کے لیے ہر باپ پاگل ہے۔ جنت ملے نہ ملے، دنیا کا محل مل جائے، قبر میں 99 اژدہا، سانپ کاٹے سب چلے گا، مگر یہاں صوفہ، گدا اور اچھی خوبصورت بیوی مل جائے۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اب وہاں آگ ہی میں جلنا پڑے چلے گا، مگر دنیا میں جو 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک، یہاں گھر بنے، مکان بنے، گاڑی بنے، چاہے نماز روزے حج و زکات چھوڑ کے ہو، چاہے قرآن پڑھنا نہ آئے، چاہے درود پڑھنا نہ آئے، کچھ بھی نہ، مگر مال چاہیے۔ یہ جو ایک عام سوچ بنی ہوئی ہے، اس سوچ کا میں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ساری زندگی اتنی دولت نہیں کما پائیں گے جتنی دولت ہندوستان کی سب سے بڑی سنگر کے پاس ہے، جس کی بات کو سن کر گورنمنٹ اور بمبئی نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ ان کا گھر سڑک کے بیچ میں آتا تھا، گورنمنٹ نے کہا کہ اس سے بڑا گھر بنا کے میں دیتا ہوں بازو میں، آپ وہاں رہیں۔ کہا میں بمبئی چھوڑ کے چلی جاؤں گی اگر تم نے میرے گھر کو ٹچ کیا۔ تو بمبئی کارپوریشن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، میں سڑک ٹیڑھی کر لیتا ہوں، تمہارا گھر اپنی جگہ رہے گا، تم ہندوستان میں رہو، تم نائٹنگیل آف انڈیا ہو، بلبل ہند ہو، تم ہندوستان کے بلبل ہو۔ وہ بلبل کیا کہتی ہیں؟ آئی لائک ٹو لیو دس ورلڈ، میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اینکر نے پوچھا کہ شہرت، مقبولیت، خربوں کی دولت کیسا لگ رہا ہے؟ وہ بولی جو میں تلاش کرتی تھی مجھ کو نہیں ملا، اس لیے اب میں مرنا چاہتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے LIVE، لیو، میں نے رہنا، میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں، اور ایک ہے LEAVE، لیو، میں نے چھوڑنا، میں مرنا چاہتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں۔ لتا منگیشکر جی نے کہا کہ جو ڈھونڈتی تھی وہ نہیں ملا، اس لیے اب میں دنیا چھوڑنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سمجھ، ہمارا بچہ جس کی نقل کر کے جوکر کی طرح بال رکھتا ہے، جن کی پیروی کر کے ہاتھ میں لوہا باندھتا ہے، جس کی نقل کر کے پھٹا ہوا پینٹ پہنتا ہے،
جس کی نقل کر کے 24 گھنٹے منہ میں گٹکا رکھتا ہے، جس کی نقل کر کے ہاتھ میں دھاگا باندھتا ہے، جس کی نقل کر کے چوروں کی طرف فرینچ کٹ داڑھی رکھتا ہے، پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے، پورا جغرافیہ بتاتا ہے کہ کس کا غلام ہے۔ اگر آپ نے سب امامہ دیکھا، چہرے پہ حد شرع کے مطابق داڑھی آپ نے دیکھی، اسلامی لباس دیکھا، تو آپ کو بلا تعامل کہنا پڑے گا یہ مصطفیٰ کا غلام، یہ حضور کی نقل اور پیروی میں ایسا ویش بھوسا، ایسا جغرافیہ بنایا ہوا۔ لیکن اسی طرح آج کے میں اپنے نوجوان بچوں کا جغرافیہ دیکھتا ہوں تو بالکل سیدھے دماغ میں آتا ہے فلم کے ایکٹر کا غلام ہے یا کرکٹر کا غلام ہے۔ اسی طرح داڑھی، اسی طرح کا لباس، اسی طرح ہاتھ میں دھاگا، اسی طرح انگوٹھی، اسی طرح کا پھٹا پینٹ، اسی طرح کا پیر میں دھاگا، یعنی ٹوٹل جغرافیہ، لباس سے لے کے ہیئر اسٹائل تک سب ان کی غلامی میں ہے۔ جبکہ حضور نے کہا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جو لوگ جس کی نقل کر رہے ہیں فلم کے ایکٹر کی، وہ تیار رہیں کہ وہ ایکٹر جہاں جہنم میں جلنے کے لیے جائے گا آپ کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند تاج الشریعہ غوث اعظم حسنین کریمین سرکار دو جہاں علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، وہ خوش رہیں کہ المرء مع من احب، a man will be with those whom he loves، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو فلم کا ایکٹر کی نقل کرنے والا ان کے ساتھ جہنم میں جانے کے لیے ریڈی رہے، اور مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے نیک غلاموں کی نقل کرنے والا مطمئن رہے کہ ان کا حشر انہیں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا بات! من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی مت کرنا، مگر ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں۔ حضور نے کہا تھا کہ نیک لوگوں کی پیروی کر۔ قرآن میں کئی بار کہا، کئی جگہ کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، محسنین، متقین، شہداء، صدیقین، صالحین، ان کے ساتھ رہو، ان کا چرچا کرو، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اگر ہمارے نوجوان بچے فلم کے ایکٹر اور ایکٹریس کا، میری بچیاں اگر نقل کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی وڈمبنا، بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ دنیا میں بھی خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کے لیے وہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو اب اسی فلم کی ہستی کی سیلیبریٹیز کی بات میں نے چھیڑا اسی لیے، ورنہ کچھ چھیڑنے کا ارادہ میرا نہیں تھا۔ جب ان کے پاس خربوں کی دولت ہے اس کے بعد خوشی نہیں ہے، اور کہتی ہیں کہ جو میں ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا، تو وہ خوشی یہ پھٹا پینٹ پہننے میں آپ کو کہاں سے مل جائے گا؟ یہ جوکر کی طرح بال رکھنے میں کہاں سے مل جائے گا؟ یہ نمازیں چھوڑ کر غنڈہ گردی کرنے، سڑکوں پہ دھینگا مستی کرنے، 24 گھنٹے موبائل چلانے میں کہاں مل جائے گا؟ اور حرام مال کما کر 2-4-10 لاکھ کی بلڈنگ بنانے میں کہاں خوشی مل جائے گی؟ جہاں 100 کروڑ کی بلڈنگ میں خوشی نہیں ہے، وہاں وہ ہندوستان کتنی بڑی سیلیبریٹی وہ دنیا چھوڑ کے مرنا چاہتی ہے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ چارلی چیپلن وہ رونا چاہتا ہے کہ سکون نہیں ہے، تو سکون ہے کہاں؟ اس کا جواب صرف قرآن دیتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کے دلوں کو آرام صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اس لیے وہ غریب کی جھوپڑی، کرائے کا گھر، جہاں سجدہ ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، درود ہے، اس جھوپڑی میں اللہ بادشاہوں سے بڑھ کر سکون اور چین عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ! واہ! سکون ذکر الہی میں ہے، چین اللہ کی یاد میں ہے۔ صوفہ پہ بیٹھنے میں سکون نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے میں سکون ہے۔ آج ہمارے بچے دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے تھوڑا سا مال کمایا بس مغرور ہو گئے، اب وہ مولانا، مولوی، پیر سب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ غریب بنا تو اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اللہ نے ہی انصاف نہیں کیا، اللہ نے ہی امیر اور غریب بنایا، ہم کو غریب بنایا کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ جائیں اجمیر بغداد، وہ جائیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، میں کیوں جاؤں؟ غریبی میں اگر جہالت ہے، یہی غریبی آدمی کو جہنم لے جانے کے لیے کافی ہے۔
اگر مالداری میں جہالت ہے، یہی مالداری بندے کو جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہے. چونکہ لوگ مالداری میں کفر کے قریب پہنچ جاتے ہیں، مالداری میں فرعونیت آتی ہے، مالداری میں تکبر پیدا ہوتا ہے، مالداری میں گھنڈوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، نیکوں کی صحبتوں سے دور رہتے ہیں، اور اگر غریبی آئی تو بھی اول فال بکنے لگتا ہے. لیکن حضور نے کیا کہا ہے ذرا غور سے سنیے. سرکار کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارے بچے حضور کو نہیں پڑھتے، ہمارے بچے سرکار کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ 8 گھنٹے آپ کیمسٹری پڑھیے، فزکس پڑھیے، بایولوجی پڑھیے، صرف آدھا گھنٹہ نکال کر مصطفیٰ کی سیرت پڑھیے. نہیں آدھا گھنٹہ 10 منٹ نکال کے حضور کے ایک حدیث پڑھیے، اور اپنے گھر میں سرکار کے فرمان کا مجموعہ رکھیے، اور جب بھی موقع ملے ایک حدیث پڑھیے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے اسے گائیڈ بنائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے. پھر دیکھیں یہاں عزت کیسے ملتی ہے، صحت کیسے ملتی ہے، اور بغیر نوکری کے رزق کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. میں ہی تو کہنا چاہتا ہوں آج انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر پیلی بھیت کا اتنی عزت کا مالک نہیں ہے جتنی عزت ایک مولوی رضائے رسول کو اللہ کا. یہ انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، مگر بڑے بڑے ڈاکٹر ان کا ہاتھ چومتے ہیں صرف اس لیے کہ انجینئر کو معلوم ہے اس کو اپنی اوقات، ڈاکٹر کو معلوم ہے اپنی اوقات، کہ جب تک وہ دلالی نہ کرے، جب تک وہ جھوٹ نہ بولے، اس وقت تک مال کی فراوانی اس کے پاس آ نہیں سکتی ہے. جہاں جھوٹ ہے، جہاں کمیشن خوری ہے، جہاں دلالی ہے، جہاں 1 لاکھ نہیں 50 لاکھ دے کے، رشوت دے کے جہاں نوکری حاصل کرنے کا شوق اور للک ہے، جس نوکری کی ابتدا ہی حرام پہ رکھی جائے ساری زندگی اس کا چہرہ کالا رہے گا. اس لیے کہ سکھ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے ذریعہ رزق تلاش کرنے والا. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ نوکری حرام میں قطعی ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت کو ملتی ہو. وہ ذریعہ رزق کبھی برکت نہیں لاتا نماز کو چھوڑ کر. تو ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری مل جائے گی چین سے رہوں گا، زمین بیچ کے، مکان بیچ کے دے دوں مدرسے میں 50 لاکھ نوکری مل جائے گی چین سے رہوں گا. تم آج 50 لاکھ دے کے نوکری لے گا، کبھی آئینہ میں چہرہ دیکھنا کہ ایک مسجد کا امام کا چہرہ جتنا ہرا ہے اتنا تیرا چہرہ کبھی ہرا نہیں ہوگا. جس نوکری کا آغاز حرام سے ہو وہ ذریعہ رزق کبھی چہرے پہ ہریالی نہیں لا سکتا. اس لیے کہ جہاں حلال ہے وہی سکون ہے، اور جہاں حرام ہے وہاں سکون نہیں ہے. اور پھر ان کے چہرے پہ دیکھ جس کو گورنمنٹ کی نوکری نہیں ہے، ان کا امامہ، ان کا جبہ، ان کی صدری، ان کی کستوری، ان کا اونٹ، ان کی خوشبو، ان کے رہنے کا انداز دیکھ ایسا لگتا ہے کہ ساری خوشیاں کے چہرے پہ قربان ہونا چاہتی ہے. یہ حضور کی دعا ہے ان کے لیے کہ نَضَّرَ اللَّهُ عَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ. حضور نے دعا دی ہے کہ جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے. یہ امام ہے جو جمعہ کے دن کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو خطبہ نکاح میں کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو سیرت کی محفل میں کہتا ہے حضور نے یہ کہا، جو 5 گھنٹے درسگاہ میں بیٹھ کر کہتا ہے حضور نے یہ کہا. کہ حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یہ کہا، تو حضور نے مدینے سے کرم کیا کہ بادشاہوں کا چہرہ کالا ہے اور حدیث پڑھانے والے کا چہرہ ہرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہے. دنیا کی مختصر سی زندگی، اس مختصر سی زندگی میں اگر آپ کا بچہ ڈی ایم بن بھی گیا، 30 سال تو محنت کیا، 18 گھنٹے پڑھا، اور 30 سال کے بعد نوکری کیا، پھر 60 سال کے بعد بوڑھا بن کے 1 درجن بیماری سے وجود کو گھیر کے موت کا انتظار کرنے لگا. 70-80 سال میں موت آ گئی، اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ بتائیں کہ اب ان کا وہاں کیا ہوگا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کوئی سوچتا ہی نہیں، بس ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، ماسٹر بنے، خوب پیسہ کمائے، اسی کو اپنی بیٹی دیں، داماد اسی کو بنائے. کسی کو نوکری مل گئی تو 50 رشتے آتے ہیں. کوئی خوبصورت عالم ربانی امامت کر کے عزت کی زندگی گزارتا ہے تو کوئی بیٹی نہیں دینا چاہتا. کس قدر اینٹی اسلامک سوچ سماج میں پروان چڑھ رہی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب دنیا کا سب سے بڑا کامیڈین برٹش فلم اسٹار، ان کی زندگی میں خوشی رہی ہے، اور سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر، کروڑوں کے محل میں رہنے والا، ایک فلم میں سائن کر کے 10-20 کروڑ کمانے والا. آپ نے سنا ہوگا
कि कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के उन्होंने जान दे दी। आप 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 5 लाख रुपए दूसरों की जमीन पे कब्जा करके दलाली करके 2-4 करोड़ कमा के क्या हासिल करना चाहते हैं? वहां 10 करोड़ एक फिल्म में साइन करके कमाने वाला जहर खा के नहीं फांसी के फंदे पे फैन से लटक गया। सारा हिंदुस्तान को मालूम है सुशांत सिंह राजपूत जैसा खूबसूरत एक्टर वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तो मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि पीलीभीत शरीफ में चाय बेचने वाला, चाय की दुकान में गिलास धोने वाला, कांदा बेचने वाला, लहसुन बेचने वाला, सेब बेचने वाला वो जहर खा के मारा हो? नहीं नहीं, जिसकी नजर अल्लाह रसूल पे नहीं है वो अरबों में खेले उसे जहर खाना पड़ेगा, और जिसकी नजर मुस्तफा जाने रहमत के फरमान पे है वो चाहे मजदूरी क्यों न करे कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा। आज की तारीख में आपको रिकॉर्ड बताओ कि कोटा लो हमारे बच्चे जाते हैं अब मेडिकल की तैयारी करने के लिए, हमारे बच्चे भोपाल जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए। रिपोर्ट है कि हर महीने 10 से लेके 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, जिसको बाप ने मेडिकल की तैयारी के लिए भेजा, जिसको बाप ने IAS की तैयारी करने के लिए भेजा। क्यों? बच्चे से बाप माँ ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, IAS ऑफिसर बनेगा, नीट निकालेगा, JEE निकालेगा, UPSC निकालेगा, BPSC निकालेगा, UPSC निकालेगा, ये बहुत सारी तमन्नाएं वाबस्ता कर लेते हैं। मगर बच्चा जब वहां पढ़ता है और वो समझता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भी नहीं निकाल पाऊंगी UPSC, मगर मेरे माँ बाप की उम्मीदें वाबस्ता है कि मेरा बेटा UPSC निकाल लेगा। अब अगर ये समझता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो माँ बाप की तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी, वो जमीन बेच के मुझको पढ़ा रहे हैं। तो आफियत इसी में समझता है कि जहर खा के मर जाऊं ताकि मेरे माँ बाप के सामने में अपना ये मुंह लेके नहीं जाऊं कि मैं नाकाम होगा। अक्सर बच्चे जहर खा के मरने के तैयार हैं, क्योंकि दूसरों का महल, दूसरों का मकान, दूसरों की गाड़ी आज उजड़ गए। हमारे नौजवान बच्चे, उन बच्चों को कॉलेज स्कूल छोड़कर मदरसे की चटाई पे 1 घंटा आके देखना चाहिए कि यहाँ कैसे कैसे लोग हैं, किस कदर जिंदगी की मस्तियां इनके साथ है। न खुदकुशी की बात है, न सुसाइड की बात है, न जहर खाने की बात है, न कार बंगला खरीदने की बात है। एक ही बात है कि दीन का काम करना है और मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में जाना है। यही वह फिक्र आखिरत है, यही वह फिक्र आखिरत है जो एक आदमी को हौसला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, नारे रिसालत। थोड़ा करीब आकर बैठ जाए, थोड़ा करीब आकर। सैयद साहब आ गए, महफिल में जान पैदा हो गई, महफिल में नूर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला इन मशाइख़ कराम, सादात कराम, उलमाए कराम, औलिया और सालिहीन की बरकतों से हम सबों को जिंदगी भर मालामाल फरमाए। इसी आलम में आप जाए नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मजमा, ऐसा लग रहा है कि मैं पीलीभीत शरीफ के इस दारुल उलूम में नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जामिअतुर रज़ा के स्टेज से मैं खिताब कर रहा हूँ। ये रंग कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो रंग इस्लामिया इंटर कॉलेज में देखने को मिलता है, जो रंग जामिअतुर रज़ा के स्टेज से देखने को मिलता है, उसी की खैरात और छोटी सी झलक कारी अमानत रसूल के इस इदारे में देखने को मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार आला हज़रत के फैजान से इस मदरसे को मालामाल कारी रज़ा रसूल को अल्लाह सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बस एक बात तो हो गई कि अल्लाह ने सुकून चैन सिर्फ अपनी याद में रखा है। क्या बात, इससे हट के अगर आप चाहेंगे वहां नहीं है। अब एक दूसरी बात मेरी सुन लीजिए और से, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को आलिम की सोहबत में रहने, उनकी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जाहिर सी बात है, आलिम की गुफ्तगू से दिमाग का कचरा साफ होता है। नेक लोगों का चेहरा देखने से दिल और दिमाग की मिसअंडरस्टैंडिंग का खात्मा होता है, और तकरीर का एक जुमला आदमी की जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देता है। इसलिए जुमा का खुतबा मशरूत है नमाज के साथ। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं। 5 वक्त की नमाज बगैर खुतबा के, बगैर तकरीर के हो जाएगी, मगर जुमा की नमाज बगैर खुतबे के नहीं होगी। इसलिए शरीयत ने एहतमाम किया है कि आदमी का दिल दिमाग उड़ता रहता है, उलट पुलट होता रहता है, चटियल मैदान के पत्ते की तरह। तो इसको मरते दम तक कंट्रोल में और नियोजित रखने के लिए हर जुमा के दिन वाज सुनाना जरूरी है।
ابھی آپ نے تقریر سنی، اب لگا کہ نہیں صوفہ گدا کچھ نہیں، بس سجدہ چاہیے، عبادت چاہیے، مصلی گھر میں رہے کافی ہے. لیکن آپ گونڈوں کے پاس بیٹھے کل 4 بجے چائے پینے کے لیے، بولا بھائی مولانا مولوی کی بات، آخرت جنت کی بات، دنیا پہلے ہے، ابھی دیکھو گھر مکان یہ کرو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. نہیں مولوی صاحب، جنت کی تھیوری لے کے بیٹھا ہوا، دنیا آسمان پہ اڑ رہی ہے اور یہ آخرت کی بات لے کے بیٹھا ہے. جو پانی پڑا تھا نصیحت کا، آدھا پانی وہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بال بچوں کے بیچ رہے، بال بچوں نے کہا کہ بس مولانا صاحب کی بات سنے اور مصلی 5 وقت لے کے اب آپ چلے کھیت میں، کلیان میں، سفر میں، مسجد میں، پھر کھائیں گے کیا، پیسہ کہاں سے آئے گا. آدھا پانی بال بچوں کی بات سن کے اتر گیا نصیحت کا، آدھا پانی چور قسم کے دوستوں کے ساتھ رہنے سے اتر گیا. تو اس کے بعد پھر بندہ پکا دنیا دار ہونے لگتا ہے. اس جمعہ کو سنا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو نوچنے کا نہیں، دینے کا. اللہ تمہیں روکتا ہے فحش کاموں سے، گندی باتوں سے، سرکشی سے، بغاوت سے. اس کو میں نے سنا، اب کہا نہیں، اب میں مغرور نہیں بنوں گا، عاجز و خاکسار بنوں گا. سنیچر کے دن تھوڑا سا پانی اترا، اتوار کے دن اور تھوڑا اترا، سوموار پیر کے دن اور اترا، منگل کے دن تھوڑا اور اترا، بدھ کے دن دوستوں کے ساتھ رہا اور جمعہ کی تقریر کا پانی اترا، جمعرات کو تھوڑا پانی اور اترا. جمعہ کے دن مکمل اترنے والا تھا، دل مرنے والا تھا کہ اگلے جمعہ کو پھر خطبہ جمعہ کا پانی، نصیحت کا پانی چڑھا دیا گیا ہے تاکہ دل مرنے سے بچ جائے. جب کھیت میں پانی نہیں پڑتا ہے تو کھیت جل جاتا ہے، فصل پیدا کرنے کے لائق وہ کھیت نہیں رہتا. اسی طرح اگر نصیحت کا پانی نہیں پڑے تو دل کا کھیت مر جاتا ہے. بے شک. تو شریعت نے اہتمام کیا کہ کمپلسریلی، لازمی طور پر ہر جمعہ کے دن 5 منٹ کا صحیح مگر واعظ ہونا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے. وہ خطبہ جمعہ کے کنڈیشن مشروط ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کا دل زندہ رہے. ہفتے میں نصیحت سنے نہ سنے، کم سے کم جمعہ کے دن ضرور سنے. اور شریعت کا اہتمام ہے کہ جہاں گیدرنگ ہو، جہاں مجمع ہو، وہاں واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے، زندگی کے سنوارنے والی بات ہونی چاہیے. جیسے جمعہ کے دن خطبہ شرط ہے، عیدین کا خطبہ واجب ہے، کمپلسری ہے. اگرچہ بغیر خطبے کے عیدین کی نماز ہو جائے گی مگر بے برکت ہوگی، ایک واجب کا ترک ہوگا. اور واجب ہے عیدین کا خطبہ. جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اس لیے شارٹ خطبہ، نماز لمبی. اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے اس لیے نماز شارٹ ہو مگر خطبہ لمبا ہو، تاکہ ایک دن عیدین میں ایک خطبہ سنے، سال کے 360 دن دل کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خطبہ کافی ہو جائے. اب یہ چونکہ عیدین میں بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور نکاح کی محفل میں بھی خطبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یعنی تینوں آیتوں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. شادی خوشی کا موقع ہے لیکن تینوں آیات خوف کی تلاوت حضور نے کی. یہ خطبہ چونکہ سنت ہے اور سرکار نے یہ خطبہ پڑھا اور 1400 سال سے یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی بیاہ میں اکثر لوگوں کے بھٹکنے کا چانس رہتا ہے. خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اس لیے مصطفیٰ نے 3 آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا موقع چاہے خوشی کا ہو مگر بھٹکنے مت پانا، مسلمان بن کے رہنا. چاہے بیٹا کا جنازہ نکلے تو بھی نماز نہ چھوٹے، اور چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی نماز نہ چھوٹے. سنت اور شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اگر ایسا ہو گیا تو کسی کافر کی مجال نہیں کہ مجھے دنیا میں ذلیل کر پائے. دنیا کی سلطنت بھی میری ہے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کی جنت بھی میری. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کس قدر شاندار انتظام فرمایا. ہوتے 5 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی اگر میں کھول کے بیان کروں. قرآن شریف میں کہاں کہا گیا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس کو سوچو. آج دماغ ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے، چونکہ حضور نے فرما دیا اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. تنزعوا عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان القریب. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگوں
लोग दीवाना पागल हो जाएंगे। पागल होंगे तब ना शानदार डेकोरेशन, एक 100 रुपए का कार्ड और 10-10 करोड़ रुपए की शादी, 5 स्टार होटल की बुकिंग। मुस्तफा सबसे बड़े, उनकी बेटी फातिमा सबसे बड़ी, मौला अली शेर खुदा सबसे बड़े। तो जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार हैं अली, जन्नती औरतों की मलका है फातिमा, और कायनात के मालिक पे मुख्तार है फातिमा ज़हरा के वालिद गिरामी। और फातिमा और अली की औलाद जन्नती नौजवान के सरदार है। सारी सरदारियां जिसके घर में हो, उस फातिमा ज़हरा की शादी 10 लोगों के बीच में पुराने कपड़े में मस्जिद नबी में हो रही है। सुभान अल्लाह। और हमारी बेटी जो फातिमा ज़हरा की धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, उसके लिए 5 स्टार होटल की बुकिंग हो रही है। अब अगर कोई बोले कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, या झांक के देख के तू कहाँ खड़ा। तेरा लिबास गैर इस्लामी, तेरी शादी गैर इस्लामी, तेरा अकीदा गैर इस्लामी, तेरा कत्ला गैर इस्लामी, तेरी बोली गैर इस्लामी, और तू कहता है ये यहूदी मेरी गर्दन पे मुसल्लत कैसे हो गया, ये ईसाई मेरी गर्दन पे मुसल्लत कैसे हो गया। मत बोल अल्लाह कहाँ है, या देख के तू कहाँ है। और जिस दिन तू पक्का मोहम्मदी हो जाएगा, उस दिन दुनिया भी तुम्हारी होगी, उकबा भी तुम्हारा। क्या बात है, जिंदाबाद। बस मुंह में बोली आई बोल है अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। मुसलमान मर जाएंगे, कट जाएंगे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद नाजिल करेगा, तब मुस्तफा अपना मुआजिज़ा दिखलाएंगे, तब गौसे आजम अपनी करामत दिखलाएंगे। जब सारा फिलिस्तीन मिट ही जाएगा, तब गौसे आजम की मदद आके क्या होगी, कहाँ है। मत पूछ कि गौसे आजम की मदद कहाँ है। गौसे आजम कहते हैं कि जिस तरह ये आसमान सारी दुनिया को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों पे है। गौसे आजम कहते हैं मेरे मुरीद का सत्र अगर मशरिक में खुल जाए, तो मैं मगरिब में रहूं, मैं उसका सत्र ढांप देता हूँ। मैं जिस तरह हथेली पर रखे हुए दाने को देखता हूँ, उसी तरह मैं अपने कायनात में फैले हुए अपने मुरीदों को मैं देखता हूँ। गौसे आजम के शहर में कोई नंगा नाच करे, गौसे आजम के मजार के सामने कोई बेटी की शादी में नाचे, और वहाँ का इमाम मसनूई दाढ़ी लगा के मस्जिद में नमाज पढ़े, लोग शराब पिए, उनके घर में 300-300 लौंडियां नाचे, और गौसे आजम उनको बचाते रहे, सेफ्टी देते रहे, सिक्योरिटी देते रहे। और जब आफत आए तो फिर गौसे आजम खुद बचा ले उस आफतों को। और फिर क्या होगा, हम शराब पीते रहे, हम बदकारी करते रहे, हम हमन और गुरूर में जीते रहे, हम एंटी इस्लामिक कल्चर में रहे, तो और अल्लाह ताला मस्जिद को बचा ले, मस्जिद अक्सा को बचा ले, मस्जिद को बचा ले, अल्लाह बचा ले जब मुसीबत आए। और बाकी हम जो कर रहे हैं करते रहे, ये हमारी बदअमली की सजा है कि अल्लाह चाहेगा तो 1 सेकंड में दुनिया के सारे काफिर मर जाएंगे, दुनिया के सारे नसरानी यहूदी जिल्लत की मौत मरेंगे। मगर मेरा क्या होगा, मैं जो शराब पीता हूँ, मैं जो ज़िना करता हूँ, मैं जो सूद खाता हूँ, मैं जो झूठ बोलता हूँ, मैं जो मुस्तफा के फरमान से बगावत करता हूँ, मेरा क्या होगा। ये मेरी बदअमली की सजा अल्लाह देता है कि खूब मिटो, खूब पीटो। और जिस दिन तुम तौबा किया और बोला कि अब मैं मस्जिद आबाद करूंगा, मदरसा आबाद करूंगा, अब मैं जन्नत और आखिरत की फिक्र में जीऊंगा, अब मैं यहूद और नसारा का लिबास नहीं पहनूंगा, तू सच्ची तौबा पीलीभीत में कर, मस्जिद को आबाद कर। यहाँ का पॉजिटिव असर फिलिस्तीन की आग को बुझा देगा। वहां के अल्लाह, क्या बात है, नारे तकबीर। सिर्फ अखबार पढ़ना है और चूचू करके रह जाना है, और कभी दिल में ख्याल ही पैदा होता कि मेरी बदअमली की वजह से मेरे भाई पे अज़ब आया है। कभी ख्याल ही पैदा होता कि मैं वहां जाके उनके साथ लड़ नहीं सकता, तो कम से कम मेरी दुआएं तो वहां पहुंच जाए। ये दुआ चाय की दुकान वाली दुआ नहीं पहुंचेगी, दुआ वो पहुंचेगी जो तहज्जुद के वक्त में भीगी हुई आंखों के साथ दुआ होती है, वो दुआ पहुंचती है। ये चाय पान की दुकान पे चलती दुआएं नहीं कबूल होती हैं। दुआ की कबूलियत के लिए हुजूर कल्ब जरूरी है। अब जरा हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, वो सारे लोग जान ही रहे हैं। अब एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हर कोई एक दूसरे को कष्ट देना चाहता है, हर आदमी एक दूसरे को तकलीफ देना चाहता है। पहली बात तो आपने सुन लिया। दूसरी बात भी सुन लिया कि वाज का क्या असर होता है। वाज सुनना चाहिए, आलिमों की सोहबत में बैठना चाहिए ताकि दिल बिगड़ने से बच जाए। अब उसकी मिसाल मैं देता हूं कि एक जुमला कैसे आदमी की सोच बदल देता है। ग़ज़वे हुनैन है, सरकार दो जहां ने जबरदस्त
فتوحات حاصل کی غزوہ حنین میں ہزاروں بکریاں، 40,000 بکریاں، گھوڑے، اونٹ، چاندی سونے کے سکے، وہ سب مال غنیمت کے طور پر جنگ حنین میں ہم مسلمانوں کو حاصل ہوئے، جبکہ وہ جنگ پہلے شکست کے قریب جا چکے تھی۔ حضور گھوڑے سے نیچے اترے، دشمنوں کے بیچ گھس گئے اور کہا انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ رات رات بھر رونے والے مصطفیٰ دشمنوں کے بیچ میں تلوار لے کے گھس گئے، اور جب حضور لڑنے لگے تب جو صحابہ بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آئے۔ پھر جنگ کا نقشہ پلٹا، کافروں کے پاؤں کھڑ گئے، بے شمار مالی غنیمت ہاتھ آئے۔ حضور نے خوب جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کسی کو 4,000 بکریاں، کسی کو 2,000 بکریاں، کسی کو 1,000 بکریاں، خوب مال غنیمت سے نوازا۔ جو لوگ مدینے سے آئے تھے حضور کے ساتھ میں، وہ 12,000 کا لشکر جرار جو فتح مکہ کے لیے آیا تھا حضور کے ساتھ، وہ ان میں سے کچھ نوجوان کہنے لگے لگتا ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے مکہ کے لوگوں کو نواز رہے ہیں، تو انعام کے وقت میں مکہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور پھر جہاد کرنے کے لیے مدینے کے انصار ساتھ میں آئے ہیں، تو ہم لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جو نئے نئے کلمہ پڑھے خوب نوازا جا رہا ہے، اور ہم لوگ مدینہ سے چل کے آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو نوازا نہیں جا رہا ہے۔ حضور کے کان میں یہ خبر آئی، سرکار نے انصار مدینہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد صرف اتنا کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو ان کے بوڑھے بزرگوں نے کہا نہیں حضور، کوئی نوجوان چند بچے ہیں جنہوں نے ایسا کہا ہوگا، سرکار ایسا نہیں ہے۔ تو حضور کہنے لگے اگر تم نے ایسا کہا ہے تو سنو، ابھی مکہ فتح ہوا ہے، نئے نئے یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اب جنت تو وہاں ملے گی۔ سرکار کے فرمان کا تیور یہ تھا اگر یہاں ابھی مال ان کو مل جاتا ہے، ان کو لگے گا کہ اسلام لانے کا فوری فائدہ یہ ملا کہ ہزاروں بکریاں، ہزاروں جانور مل گئے، دنیا کا مال ملا، یہ تالیف قلب کے لیے حضور نے ایسا کیا تھا، اور کہا تھا اے انصار مدینہ، یہ لوٹ کے جب مکہ جائیں گے ان کے ساتھ بکریاں ہوں گی، ان کے ساتھ گھوڑے ہوں گے، ان کے ساتھ اونٹ ہوں گے، ان کے ساتھ سونے چاندی کے سکے ہوں گے، لیکن تو اگر یہاں سے لوٹ کے مدینہ جائے گا تو تیرے ساتھ گھوڑا ہو نہ ہو، رسول اللہ تیرے ساتھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ مدینے کے انصار رونے لگے، تاڑیاں پھیٹ گئی، کہا میں اللہ سے راضی ہوں، میں رسول پاک سے راضی ہوں، میں اسلام سے راضی ہوں، مجھے نہیں چاہیے گھوڑا بکری، مجھے رسول پاک کا میرے لیے مصطفیٰ کافی ہے۔ ایک جملہ مصطفیٰ کا ٹرین بدل دیا، سبحان اللہ، ایک جملہ حضور کا سوچ بدل دی، جیسے کہ زندگی میں نئی خوشی مل گئی ہو۔ یہی بات ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب بولا کہ غوث اعظم کے شہر میں بم گر رہا ہے، غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے، جس دن غوث پاک خوش ہوئے ساری بمباری ختم ہو جائے گی۔ غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، مولانا ہے تو کیا ہوگا، پیر صاحب ہیں تو کیا ہوگا، مگر اچھی باتیں، سچی باتیں سب کو سننی چاہیے، سب کو باز جمعہ کا خطبہ سب کو سننا چاہیے۔ پیر صاحب ہیں، 1 لاکھ مرید ہیں، کچھ بھی نہیں، واج سننا پڑے گا۔ تقریر سنیے، آپ کے پاس بھی دماغ ہے، کھوپڑی ہے، یہ کھوپڑی الٹ پلٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے بریلی میں ایک بہت بڑے اجتماع میں کہا تھا آج جو خانقاہوں میں جو جنگ ہے، ہم سجادہ نشین، ہم گدی نشین، ایک ہی وجہ ہے، چونکہ بچے ڈی ایم نہیں ہیں، ایس پی نہیں ہیں، ماسٹر نہیں ہیں، پروفیسر نہیں ہیں، بخاری شریف پڑھانے کے لائق مدرس نہیں ہیں، حافظ قرآن کی تراویح سنا دیں۔ اب پیر صاحب کا بیٹا ہے، آرام سے رہا، وہ تو پیر صاحب کا بیٹا رضائے رسول ہے کہ باپ عالم تھا تو باپ کے نزدیک رہ کر بیٹا بھی زبردست عالم بن گیا۔ باپ انڈیا میں پڑھا تو بیٹا جا کے مصر سے پڑھ کے آیا۔ یہ باپ بھی اعلیٰ، بیٹا بھی اعلیٰ، ورنہ اکثر پیر صاحب کا بیٹا جاہل، پیر صاحب کا بیٹا جاہل، کیونکہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، ہم عرب پتی آیا ہاتھ چوم لیا۔ مولانا صاحب امام ہے مسجد کے، بہت بڑے قابل عالم ہیں، حافظ قاری مولانا سب ہیں، پیر صاحب کا بیٹا ہے ہاتھ چوم لیا۔ محبت ہے، عقیدت ہے، پیر صاحب کی وجہ سے بچے کا احترام، شہر کا احترام، تو اس احترام نے ان بچوں کے مزاج کو خراب کر دیا۔ وہ بچے بزدل ہو گئے، وہ بچے کاہل ہو گئے، جیسے اجمیر کا مجاور، وہ کالی ٹوپی رامپوری پہننا، داڑھی موچھ صفاست کرنا، چونکہ فری میں پیسہ مل رہا ہے، اس لیے وہاں زناکاری زیادہ ہے، سٹہ بازی زیادہ ہے۔ اب وہ چلا ہے اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کے لیے کہ بریلی میں 40 لاکھ لوگ عرف رضی میں آ جاتے ہیں، سارے علماء بریلی بریلی، رضا رضا۔ اب انہوں نے رضا کے خلاف بولنا شروع کیا۔ ان مجاوروں کو کیا معلوم کہ چادر بیچنے والا، پھول بیچنے والا، یہ مجاور رضا سے مقابلہ کرنے چلا، رضا کے خاندان سے لڑنے چلا ہے، کیا پھول
نہیں ہے تو چادر بیچ, پھول بیچ, بس اپنی اوقات میں رہ. رضا کے خلاف مت بول. رضا کا بیٹا پھول نہیں بیچتا ہے, رضا کا بیٹا فتویٰ لکھتا ہے, رضا کا بیٹا کتاب لکھتا ہے, رضا کا بیٹا مدرسہ قائم کرتا ہے, رضا کا بیٹا دین کا کام کرتا ہے, رضا کا بیٹا جو دین کا کام کرتا ہے اللہ اس کو زمین سے اٹھا کے شہرت میں آسمان پہ پہنچاتا ہے. کیا بات ہے حضرت, زندہ باد. دین کا کام ہوتا ہے وہاں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت گئے, اپنے دونوں بیٹوں کو ڈی ایم نہیں بنایا, ایک کو مفتی اعظم ہند بنایا اور ایک کو حجت الاسلام بنایا, اور ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے. جب تک دنیا میں رہے عزتیں الگ ملی, اور قبر میں ہیں تو آج کروڑوں لوگ ہیں جو بریلی شریف آتے جا رہے ہیں. پہلے عرس رضوی چھت پہ ہوتا تھا, اس کے بعد سوادران کی گلی میں ہونے لگا, پھر اس کے بعد جب لوگ بڑھے اسلامیہ انٹر کالج میں عرس ہونے لگا, اور جب آبادی بڑھنے لگی تو جامعۃ الرضا میں ایک الگ عرس ہونے لگا. اور پھر پل شریف کے وقت میں بریلی جا کے دیکھیں, ہر مسجدوں میں پل کا اہتمام ہے, ہر مہمان خانے بھرے ہوئے ہیں, ہر مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ہر گیسٹ روم بھرے ہوئے ہیں, سڑکیں بھری ہوئی ہیں, اور جامعۃ الرضا کا کیمپس بھرا ہوا ہے, انٹر کالج کا کیمپس بھرا ہوا ہے. آدمی تو اکثر سال گزرتے گزرتے ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے. جیسے ہمارا باپ مر گیا تو 4 سال 2 سال تک یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اور آپ سب بھول جاتے ہیں. برسی کی آپ کا سال میں ایک بار یاد رکھا, 10 20 50 سال کے بعد باپ کی قبر کہاں ہے سارے لوگ بھول گئے. یہ جو لوگ دنیا کی خاطر جیتے مرتے ہیں ان کے بال بچے ان کو بھول جاتے ہیں, مگر جو دین کی خاطر جیتے ہیں وقت گزرتا جاتا ہے, شہرت کا گراف اونچا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ شروع میں 5000 اور ابھی 30 سے لے کے 40 لاکھ لوگ ان کے عرس میں حاضر ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو دین کا کام کیا اور چلا گیا, فتویٰ رسویہ چھوڑ کے گیا, ہدایت بخش چھوڑ کے گئے, طفل فقیہ حسین چھوڑ کے گئے, اور جو لوگ صرف سجدہ کر کے گئے تو عرس کے بعد اس کو لوگ بھول گئے. لیکن جب تک فتویٰ رسویہ دنیا میں رہے گا, جب تک اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہیں گی, 1000 کے قریب, تب تک رضا کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. اس لیے رضا رضا ہو رہا ہے کہ رضا اپنی زندگی میں دین کا کام کرتے رہے, اب بعد وصال ان کی کتابیں دین کا کام کر رہی ہے. تو یہ ہتھیار ہے جس کو لے کے میں اپنی سنیت کی حفاظت کرتا ہوں. تو جو ہتھیار رضا چھوڑ کے گئے ہیں, مناظرہ ہوگا امریکہ میں علم غیب پر, کتاب نہیں آئے گی اجمیر محلہ سے, کتاب نہیں آئے گی مخدوم بہار کے آستانے بہار شریف سے, کتاب احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی. تو جب تک دنیا میں علم غیب پر, نورانیت اور بشریت پر مناظرہ ہوتا رہے گا اور اعلیٰ حضرت کے ہتھیار سے مناظرہ ہم جیتتے رہیں گے, اس وقت تک کسی کھانے پینے تو اونچا کرنے والے کا ڈنکا نہیں بجے گا. ڈنکا تو اعلیٰ حضرت کا ہی بجے گا جو دین کا کام کرتا ہے. اللہ اسے سوداگران سلطان کو شہرت کے آسمان پہ پہنچا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. اپنا جیون جو رب کے لیے, اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے, اللہ کہتا ہے وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور اللہ کے دین کی مدد جو کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. قاری امانت صاحب پیر صاحب تھے مگر سوکھے پیر نہیں تھے. ایک شاعر تھے, مصنف تھے, کتابیں لکھ کر دن کی خدمت کرتے تھے, اور سب کو معلوم ہے کہ کتنی کتابیں انہوں نے لکھی اور کس قدر کتابیں مفت تقسیم کرتے تھے. مدرسہ چلا کر, کتابیں لکھ کر, مرید کر کے مفتی اعظم ہند کا فیض مارتے رہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑو, مفتی اعظم ہند کو چھوڑو, میں تیرا پیر ہوں. نہیں, جس نے یہ کہا کہ میرا مدرسہ, میرا مرکز, میرا سینٹر, مجھ کو مانو, رضا رضا کیا کرنے کا, مفتی اعظم کیا کرنے کا, وہ تو راستہ دکھلائے چلے گئے, قبر میں ہیں, ابھی تو ہم تیرے سامنے ہیں, ہم کو تو دیکھو. تو جس نے بھی ایسا کہا اور یہ سوچ رکھا, ان سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی, جو مصطفیٰ کی عظمت کا پرچارک ہوگا اس کا نام کبھی نہیں ڈوبے گا. تحفظ ناموں سے رسالت کرنے میں اعلیٰ حضرت کا خاندان وقف ہے. تو جو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرتا ہے, عظمت کی خیرات اسے بھی مل جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں پیلی بھیت اور مضافات میں, لیکن مگر کوئی بتا دے کہ قاری امانت صاحب کے اس جلسے کی طرف خوبصورت کوئی جلسہ ہوتا ہو, کوئی بتا دے. نہیں, چونکہ امانت رسول نے اپنی پہچان نہیں کروائی ہے, مفتی اعظم ہند کی عظمت کا خطبہ گایا. جس طرح اعلیٰ حضرت
ظلم کرتا رہا. بے شک بے شک. اس لیے جس نے بھی کہا کہ میرا مدرسہ، میری یونیورسٹی، میرا کالج، میرا مرکز اعلیٰ حضرت تھے مگر یہ علمی مرکز، تو میں کہتا ہوں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ سنی، حنفی، بریلوی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ڈاکو ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا. جب ایک فکر دنیا میں آئی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی، چونکہ مسلک امام اعظم کے فالوور وہ لوگ بھی اپنا کہلاتے ہیں مگر حضور کی گستاخی کرتے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت کی طرف اس کو منسوب کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت. تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بریلی میں اب کون مدرسہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہ رہے مدینے میں کوئی کالج، نہ رہے یونیورسٹی، نہ رہے کوئی مکتب. مدینے کی مسجد کا امام وہابی نجدی، وہاں کا گورنر وہابی نجدی، وہاں کا حاکم وہابی نجدی، مگر ہمارا مرکز مدینہ ہی ہے. چونکہ ہمیں وہاں کے امام سے مطلب نہیں، مطلب مصطفیٰ جان احمد سے ہے، گنبد خضرا سے ہے. اس لیے دنیا بھر کے پروانے جانثار ہو کر مدینہ پہنچتے ہیں. ابھی سنو قاری رضا رسول صاحب نے کیا کہا، علامہ صاحب نے، کہ مصطفیٰ جہاں آرام کر رہے ہیں، جو مٹی ان کے جسد اطہر سے لگی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لالات والے صاحبی، یہ سب تمہارے گھر کی ہے. مصطفیٰ نہ آتے تو کیا ملتا؟ کعبہ ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، نماز ملی، زکات ملی، ساری پہچان مصطفیٰ سے ملی. اس لیے تو کہتے ہیں رضا جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی جان ہے تو جہان ہے. تو جس کا مدینہ مرکز ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے سنیوں کا مرکز بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. نہ رہے جامعۃ الرضا، نہ رہے منظر اسلام، نہ رہے مظہر اسلام، نہ رہے جامعہ نوریہ، نہ رہے منانی میاں، نہ رہے توصیف میاں، نہ رہے توقیر میاں، نہ رہے سبحانی میاں. مرکز بریلی سبحانی کی وجہ سے نہیں ہے، منانی کی وجہ سے نہیں ہے، توصیف کی وجہ سے نہیں ہے، مرکز بریلی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. تو جب تک اعلیٰ حضرت کی قبر بریلی نہ رہے گی، بریلی سنیوں کا مرکز ہے. بے شک بے شک. سنیوں کا مرکز. زیادہ باتیں کیا کرنے کی، یہاں وہاں تہاں اعلیٰ حضرت کی قبر اٹھا کے لے جاؤ وہاں پر، تب تمہارا شہر مرکز بن جائے گا. اور یہ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے. تو بریلی قیامت تک سنیوں کا مرکز ہے. بے شک. ہم نہیں جانتے کسی توقیر میاں کو. توقیر میاں وہ اعلیٰ حضرت کے بلڈ ریلیشن ہے، ان کا خونی رشتہ دار ہے، مگر وہ اگر چلے جائیں دیوبند، وہاں سے لوٹ کے آئیں تو ہماری ردی کی ٹوکری میں وہ جائیں. ہم ان کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے. اور اگر کوئی بہار کے دیہات کا کوئی مولوی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچارک ہو، سچی محبت کرنے والا ہو، تو ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. وہ اعلیٰ حضرت، ان کے خاندان سے محبت اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. تو جو اعلیٰ حضرت کا بچہ اگر اعلیٰ حضرت کے مشن پہ نہ رہے تو ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن پہ گامزن ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور اگر جو ان کے مشن پہ نہ رہے وہ عام انسان کی طرح ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں ہے. چونکہ بریلی مرکز نہ کسی توقیر و تسلیل کی وجہ سے ہے اور نہ کسی وجہ سے، بریلی مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. تو اعلیٰ حضرت جب تک بریلی میں رہیں گے، سنیوں کا مرکز، زور سے بولیے، سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے. اب ذرا میری تقریر کا ایک ٹاپک اور سنیے. جو باتیں میں نے کہیں آج ہر نفرتوں کا دور ہے، سارے لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے، تم کاٹے جاؤ گے، تم پیٹے جاؤ گے، تمہارا مستقبل ایسا ہے، تمہارا یہ وہ ہے. یعنی صرف نفرت اور غم ڈالنا، مسلمانوں کو غمگین کرنا، یہ ہمارے کچھ لوگوں کا شیوا ہے. مگر سنیے حضور کیا کہتے ہیں. آقا کہتے ہیں احب الاعمال اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المؤمن. مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے ایک مومن کے دل کو خوش کر دے. سبحان اللہ. اپنے سے کشٹ مت بانٹیے، اپنے سے سکھ بانٹیے. دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے، چہرہ مسکراتا ہوا ملیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، خوشی ملے. آپ کے چہرے کو دیکھ کے خوشی ملے. حضور نے فرمایا فلا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. حضور کہتے ہیں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا تیری
طرف سے صدقہ ہے. سبحان اللہ. مہمان کے ساتھ دروازے تک چل کے جانا یہ مہمان کے دل کو خوش کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا, برکاتہ کہنا ایک مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. آنے کے بعد تقاط سے کھڑے ہو کے ملنا ایک مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. مومن کی تعریف کرنا مومن کے دل کو خوش کر دیتا ہے. آج غیبت, چغلخوری, حسد, جلن سامنے بہت اچھے مولانا ہے, ایک سیکنڈ جہاں رخ وہاں سے پھرا, بہت بڑا پاپی اور بہت بڑا جوکر ہے یہ آدمی, ایک سیکنڈ میں نظریہ بدل جاتا ہے. لوگ اس قدر اندر سے کمزور ہیں کہ صبح کچھ, شام کچھ, زبان پہ کچھ, دل میں کچھ, لگتا ہے دیکھنے میں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں, مگر بعض بزرگوں نے جب مسجدوں میں لگ رکھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھلایا, لگا کہ سارے لوگ جانوروں کی شکل میں ہیں. یعنی زبان پہ کچھ, دل میں کچھ, چہرہ سامنے کا کچھ, پیچھے کا کچھ, منافقت سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور مسجد میں بیٹھ کے غیبت, خانقاہوں میں بیٹھ کے غیبت, ہر جگہ بیٹھ کے غیبت, صرف غیبت, شکایت, حسد اور جلن, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. مگر خوشی دل کو دینا, تعریف کرنا, غائبانہ تعریف بیان کرنا, اور جب وہ شخص سنے گا کہ فلاں بندہ غائبانہ میری تعریف لوگوں کے سامنے کر رہا تھا, وہ دل سے دعا دے گا, مگر ابھی دعا کوئی نہیں چاہتا, صرف غیبت کرنا چاہتا ہے. ایسے ماحول میں مولانا لوگ بھی تقریر کرنا ہے, تم مر جاؤ گے, کٹ جاؤ گے, پٹ جاؤ گے, اسلام کا مستقبل بڑا خطرناک ہے, یہ سب کہتے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بات قرآن سے آپ کو بیان کروں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے. اللہ کیا کہتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ کافر اپنے منہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جس کو کافر بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ جسے پورا کرنا چاہتا ہے. کافروں کی بات جھوٹی, اللہ کی بات سچی. اللہ اسلام کو پورا کرنا چاہتا ہے, اسلام کو ہر گھر میں پہنچانا چاہتا ہے. تو بندوں کی محنتیں رنگ نہیں لائیں گی. اللہ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہو کے رہے گا. وقتی طور پر مصیبت آئی ہے, بس صبر کرے اور جذبے جہاد سے لبریز ہو کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. اور پھر جو ترکیب مصطفیٰ نے بتائی ہے کہ دعا مدینے میں بھی ہو سکتی تھی, مگر حضور نے مدینے میں دعا نہ کر کے میدان بدر گئے, 313 کو لے کے گئے, سبوں کے ہاتھ میں تلوار دے دی, شہادت کا شوق پیدا کیا. پھر اس کے بعد مصطفیٰ ایک جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے. پہلے تدبیر, اس کے بعد دعا, ادھر سے محنت چلی اور پھر آسمان سے 5000 فرشتوں کی بارات نازل ہوئی. وہ دعا اگر مدینے میں ہوتی, جہاد نہ کر کے پھر وہ فرشتے 5000 بھی اترتے, مگر مدینے سے چل کے بدر آئے. پہلے کیل کاٹے درست کیا, پھر اس کے بعد جنگی تدبیر بتائی, اب اس کے بعد دعا کرنے لگے اللہ سے, الہی یہ چھوٹی جماعت آج ہار گئی تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہو پائے گی, تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا. پہلے تدبیر, پہلے اسٹرگل, پہلے جدوجہد, پہلے جان کی بازی لگا کے اسلام بچانے کی فکر, تب آئے وہاں صحابہ کو لے کر شہادت کا جان پلانے کے لیے. اس کے بعد دعا کی پھر کیا ہوا, وہ دعا رنگ لائی کہ 5000 فرشتے آسمان سے زمین پہ اتر گئے. یہ 70 مکہ کے سردار مارے گئے, 70 گرفتار کر لیے گئے, 1100-1200 فوج کے پاؤں کھل گئے, سب سلیل ہو کے رسوا ہو کے مارے گئے. آگے اسلام پر فتح مبین حاصل ہوئی. آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کیسے دبے گا, اس کی بنیاد اسی دن مضبوط ہو چکی تھی جس دن 313 کو میدان بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تھی. اسی دن اسلام مضبوط ہو چکا تھا جس دن میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی. پتا چلا کہ جدوجہد, اسٹرگل, جان کی بازی لگانا, بال بچوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا. یہاں بال بچے, بھائی بھتیجا, گھر مکان دکان نے مجھ کو بزدل بنا دیا, اس لیے کافر کا حوصلہ بلند ہوا. اللہ کی بات سچی ہو کے رہے گی, اسلام غالب ہو کے رہے گا, ہر گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا. اور اسی آیت کی تشریح و توضیح مصطفیٰ کرتے ہیں. مشکات کی حدیث میں آیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدری ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس دھرتی پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر ہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. یہاں تک کہ کوئی کافر کسی درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا, وہ درخت بولے گا مجاہد یہاں ایک یہودی چھپا ہے, اور مجاہد جائیں گے, یا تو وہ کلمہ پڑھے گا یہودی یا پھر ذلت کے ساتھ مارا جائے گا. ہر کچے گھر میں, ہر پکا گھر میں اسلام پہنچ کے رہے گا. کوئی کافر یہودی نصرانی دنیا میں نہیں بچے
बचेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, इसलिए आज वक्ती तौर पर हमारी बदअमली की सजा मिल रही है, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह की बात गालिब आएगी और हमेशा गालिब रहती है, और हमें सजा देने के बाद जिस दिन मैं बेदार हो गया, फिर क्या होगा याद रखें, इसराइल नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं रहेगा। हर तरफ इस्लाम की अजमत का झंडा लहराएगा। फिलिस्तीन नबियों की सरजमीन, रसूलों की सरजमीन, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन, एक न एक दिन फिलिस्तीन गालिब होकर रहेगा। इसराइल का यहूदी कायदे कासिर होकर रहेगा। हर यहूदी मुस्तफा के फरमान की रोशनी में काटा जाएगा। एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, आप सच्ची तौबा करें, सच्चा मोहम्मदी बन जाए, फिर वो दिन करीब आएगा कि एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात। बेशक पूरी दुनिया में। और इसी को डॉक्टर परनाज शाह, जो पढ़ा लिखा आदमी है, हिंदुस्तान के लुच्चे लफंगे जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं। इन लुच्चे लफंगों की हर बात का जवाब नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी जो मुहक्किक है, रिसर्चर है, मुदब्बिर है, उनकी बात का जवाब दिया जाए। वरना कोई लुच्चा लफंगा गली पूछेगा इस्लाम के खिलाफ बोले तो उसके पीछे दौड़ पड़े। नहीं, एक लुच्चा लफंगा है दिल्ली में, वो इस्लाम के खिलाफ बोलता रहता है, उसकी बात का कोई जवाब नहीं। जवाब उसकी बात का जो पढ़ा लिखा आदमी इस्लाम पे हमला करे, अटैक करे। परनाज शाह 50 साल पहले मरा, उसकी किताब 50 साल के बाद हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती है। लाखों बच्चे उसकी किताब को पढ़ते हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी है, हाईएस्ट क्वालिटी का स्कॉलर है वो। उसकी बात माने कि लुच्चे लबरे की बात माने। परनाज शाह कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। परनाज शाह कहते हैं कि अगर आने वाले 100 साल के अंदर पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला। इसलिए वो आगे कहते हैं सारी दुनिया दर्द में मुब्तला है, हल समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को, मगर वो कहते हैं कि इसका हल कहीं नहीं है। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving his problems as much needed in happiness and peace। लोग कहते हैं कि हर दर्द की दवा मुस्तफा के पास है, वो मानवता के रक्षक है, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया अपने मामलात में मुस्तफा को अपना रहनुमा मान ले तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा, दुनिया जन्नत की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। अपने घर का इलाज, अपने समाज का इलाज, अपनी खानकाह का इलाज, अपने मदरसे का इलाज, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुजूर के पास है। जिस दिन दुनिया हुजूर के पास आ जाएगी उस दिन ये जहन्नम दुनिया जन्नत के टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको सरकार दो जहां की बात पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। और वो दिन जिस दिन हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम दाखिल होगा, उस दिन के लिए हमें इंतजार करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आप को नमाज, रोज़े, हज, ज़कात और जिहाद के लिए तैयार रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।